الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان جاری ہے۔ آپ حضرات نے یہ سنا کہ رب تعالی جس نے ہمیں پہلے بنایا وہی ہمیں دوبارہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ زمین میں دیکھو، گھومو پھرو، کیونکہ جب تم دیکھو گے، سوچو گے، غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی قوت میں کوئی کمی نہیں۔ عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، اور ہم سب نے پھر کر لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ ہی تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ ہی آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار۔ اگر تم اپنی جو قوت تمہیں ملی ہے اس سے زور لگا کر آسمان پر پہنچ جاؤ، سیارے ستارے فتح کر لو، پھر بھی رب سے بچ سکتے نہیں۔ آسمان اور زمین والے جتنے ہیں کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے انکار کیا، ایمان نہیں لائے، سچ کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بھی بنا لیے۔ ان کو کہا گیا کہ سنو، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے نہ مددگار، تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، تم نے جو اپنے خدا بنا لیے ہیں، یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے مقابل ہو کر تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کی عطا سے ان کے مددگار ہیں، رب تعالیٰ کی عطا سے۔ رب کی عطا کے بغیر تو ہم کسی کے لیے کچھ مانتے نہیں۔ تم اللہ کے مقابلے میں سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں مدد دے دے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ مومنوں کے لیے اللہ کی عطا سے مددگار بھی ہیں۔ خود اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا اللہ مددگار ہے، اس کا رسول اور ایمان والے۔ تو پتہ چلا جو مانتے نہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ آخرت میں ہوگا اور یہ دنیا آخرت کا نمونہ ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی، اور وہ جنہوں نے، اللہ فرماتا ہے، میری آیتوں کو اور مجھ سے ملنے کو، میرے ملنے کو نہیں مانا، وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس امید نہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلی بات، کافر، منکر یہ انکار کرتے ہیں قیامت اور اللہ کی رحمت سے، یہ لوگ مایوس ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، اس کے بعد ختم۔ وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی ملاقات کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی آیتوں کو بھی نہیں مانتے، تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں اور اپنے کسی نیک عمل کی جزا و ثواب کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ جب وہ قیامت کے ہی اور جنت کے ہی منکر ہیں تو رحمت الہی اور جزا کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے نزدیک
آخرت کا کوئی کانسیپٹ، تصور ہی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ ان کفار یعنی کافروں کے بارے میں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو جسم بھی فنا ہو جاتا ہے اور روح بھی فنا ہو جاتی ہے، اور ثواب وغیرہ کے وہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ مشرکین ہند، ہندوستان میں بسنے والے جو شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ثواب کا تصور رکھتے ہیں، مگر اور لوگوں کے ذریعے اسی دنیا میں، وہ کہتے ہیں ثواب ملے گا مگر اسی دنیا میں۔ رب تعالی سے نا امید ہونا یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے، اور اس مایوسی پر، نا امیدی پر سخت عذاب ہے۔ ہم دنیا میں کتنے لوگوں کو، رشتے ناتوں کو، دوستوں عزیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ مہربانی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو کمزور ہوں ان کی مدد کرتے ہیں، یہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ان کو جب مہربان مان لیتے ہیں کہ یہ مہربانی کر رہے ہیں، تو کس کی توفیق سے؟ خود سے یہ اس قابل نہیں۔ تو یہ جب اتنے مہربان، ماں کتنی مہربان، باپ کتنا مہربان، بھائی بہن کتنے مہربان، دوست عزیز کتنے مہربان، تو رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا کیا مطلب؟ ایک انسان کے گناہ کتنے ہوں گے؟ گنتی کرنا چاہے تو وہ گنتی کرے، 1,00,000، 2,00,000، 10,00,000، کروڑ، 10 کروڑ، کسی نہ کسی گنتی میں اس کے گناہ آ جائیں گے، جتنے بھی ہوں، یاد ہیں نہیں یاد ہیں، بالآخر گنے جا سکتے ہیں۔ رب کی رحمت کوئی گن سکتا ہے؟ تو پھر اس سے مایوس ہونا کیا مطلب؟ ایک مومن کتنا ہی گناہ گار ہو، اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی بڑا مہربان ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مستقل آیت ہے قرآن کی۔ اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، ابتدا ہو رہی ہے۔ اس پر میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا، قرآن میں جگہ جگہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک سننے والا کہتا ہے مولانا صاحب آپ بار بار کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قرآن تو کہتا ہے اللہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، پھر آپ اس سے ڈراتے کیوں ہیں؟ وہ تو بڑا مہربان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، وہ اپنے بندوں پر جتنا مہربان ہے کوئی اور اس جیسا مہربان نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے، بڑا مہربان۔ ماں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کتنی غلطیاں کر لیں، ماں مہربان، کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، اور وہ رب خود فرماتا ہے 70 مائیں اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا رب تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو اتنے مہربان رب سے آپ ڈراتے ہیں، تو بڑا مہربان۔ اس کو سمجھانے والوں نے سمجھایا،
جو پیارا ہو اس کو ناراض نہیں کیا جاتا، جس سے پیار کیا جائے اس کو ناراض، اونچی کہیے، نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی ہیں تو ہمیں اس کو راضی رکھنا چاہیے یا ناراض کرنا چاہیے؟ سیدھی سی بات، ہر کوئی یہ کہے گا کہ راضی کرنا چاہیے۔ وہ بڑا مہربان، لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو وہ قہار بھی ہے، زبردست۔ اس کے غضب سے، اس کے قہر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو راضی رکھنا ہے۔ انسان ہے، خطا اور نسیان سے مرکب ہے، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، کتنا بھی بچیں خطا پھر بھی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کہا گیا کہ جب تم سے بھول چوک ہو جائے تو توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب اللہ کی طرف پلٹنا، گناہ پر شرمندہ ہونا، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ ان سے بہت پیار کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ سچی توبہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، ہو سچی، یہ نہ ہو کہ زبان پر تو ہے توبہ توبہ اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے، اور دل میں ہے کہ موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں، تو وہ توبہ تو نہ ہوئی۔ تو جو سچی توبہ کرتا ہے، جھک جاتا ہے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، نام نہیں لے رہا اس وقت، مہربانی۔ صحابی کے حوالے سے یہ بات سنائی جاتی ہے، ان کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، نیند آئی، کوئی وجہ ہو گئی، نماز نکل گئی، ٹائم نکل گیا۔ انہوں نے قضا پڑھی، اٹھے جب اور بہت روئے، انہیں ایک نماز قضا ہونے کا بہت افسوس ہوا، بہت روئے، دل سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، گڑ گڑائے، شرمندہ ہوئے۔ اگلے روز فجر کے وقت جب ٹائم ہوا نماز کا تو کوئی ان کو اٹھا رہا تھا، نیند سے اٹھو، نماز پڑھو۔ جو نماز پڑھنے والا ہو اس کو اٹھائیں تو وہ خوش ہوتا ہے، کسی دوسرے کو اٹھائیں تو کہے گا کیا بات ہے، کیوں اٹھایا مجھے؟ لیکن جس کو نماز کا شوق ہو، اس کو وقت پر اٹھا دیا جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی مجھ پر مہربانی ہوئی، میری نماز ضائع نہیں ہوگی۔ ان کو اٹھایا تو وہ خوش ہوئے۔ کون ہے تو؟ نماز کے لیے مجھے اٹھا رہا ہے، کون؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ کہ شیطان کا کام نیکی سے دور کرنا، بھگانا، اور تو نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ کیسے؟ تو لوگوں کو تھپکی دیتا ہے کہ نیند ہے بڑی مزے کی، سوئے رہو، اور تو مجھے اٹھا رہا ہے۔ اس نے کہا جی اس کی بھی وجہ ہے، میں آپ کا فائدہ نہیں کر رہا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں آپ کا فائدہ کر رہا ہوں تو ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں اٹھا رہا ہوں؟ کل
جو گزرا دن آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی اور آپ بہت روئے تھے، آپ کو افسوس ہوا تھا، تو آپ کے رونے گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو 70 نمازوں کا ثواب دیا۔ میں آج اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اٹھو وقت پر پڑھ لو تاکہ ایک ہی نماز کا ثواب ملے۔ بھلا نہیں کر رہا ہوں آپ کو، اٹھا رہا ہوں کہ کہیں پھر رو گے پھر زیادہ ثواب مل جائے، تو زیادہ ثواب سے آپ کو روک رہا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ جو سچا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالی اس پر بہت مہربانی فرماتا ہے، کیونکہ اسے محبوب کو ناراض کرنا پسند نہیں ہے۔ کہتا ہے میرا رب ہے، میرا پیارا ہے، مجھ سے راضی رہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے، اس سے سبقت کر گئی، پہل کر گئی۔ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اور ہم غلامان رسول وہ ہیں جن پر خاص انعام ہوا ہے۔ غالباً 9واں پارہ ہے، اب پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، یا اللہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں لکھ دے۔ تحریر آپ کے ہاں کہتے ہیں ان رائٹنگ، لکھا ہوا سند ہوتا ہے، مضبوط دلیل ہو جاتا ہے، یا اللہ لکھ دے۔ کون عرض کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، یا اللہ ہمارے لیے لکھ دے دنیا و آخرت کی بھلائیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان سے کیا فرماتا ہے؟ اے موسیٰ، تم نے جو کچھ کہا ہے، مانگا ہے، سنو، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اس سے پہلے فرمایا قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، میرا عذاب میں جسے چاہوں گا دوں گا، جس کو چاہوں میں عذاب دوں۔ اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تم نے چاہا ہے تو نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی، پیارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا دنیا کی بھلائی، خیر کی توفیق، مخلوق میں اچھا ذکر، تمام قوموں سے زیادہ بزرگی، شرف، اور آخر میں مغفرت، اظہار شان ہمیں مل جائے۔ اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، اے موسیٰ تم نے مانگا ہے تو سنو، ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا، للذین یتقون ویؤتون الزکوٰۃ، جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لکھوں گا کن کے لیے؟ جو ڈرتے ہیں، تقوی والے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔
والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ ذرا دھیان سے سنیے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 ذکر آیا، میں نے پھر سنایا آپ کو۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اللہ نے اپنے حبیب کا نام اتنے پیار سے لیا ہے۔ سنیں، اللہ فرماتا ہے جن کے لیے لکھوں گا وہ کون ہوں گے؟ وہ غلامی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اونچی گئی ہے، غلامی کریں گے۔ کس کی؟ اس رسول کی جو نبی امی ہے، غیب کی خبریں دینے والے کی، جس نے دنیا میں کسی کے سامنے پڑھا نہیں، رب کا سکھایا ہوا۔ الرسول النبی الامی، اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے اپنے حبیب کا نام لیا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ درود شریف میں نبی پاک کو پکارا جائے، ان کا نام لیا جائے تو اتنی مہربانی ہوتی ہے، بلکہ انہوں نے لکھا کہ زیارت ہو جاتی ہے۔ جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، وہ نبی ان کو بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا، پاک چیزیں حلال فرمائے گا، پلید اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی کامیاب لوگ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چیز مانگی، اللہ تعالی نے ان سے کیا فرمایا؟ یہ تمہاری قوم کے لیے نہیں ہے، یہ میرے حبیب کے غلاموں کے لیے ہے۔ تم جو مانگ رہے ہو لکھ دیں، یہ تمہارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اگر امت اتنی پیاری ہے تو مجھے وہ امت دے دے، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا دے دی ہے اپنے حبیب کو، وہ تمہیں نہیں مل سکتی، وہ ہم نے اپنے حبیب کو دے دی ہے۔ یا اللہ اگر وہ امت نہیں مل سکتی تو مجھے اپنے حبیب کا امتی ہی بنا دے۔ تمنا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور ہمیں یہ شرف ملا ہو اور پھر ہم گناہوں کو پسند کریں تو کیا ہم سمجھدار کہلائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ، سمجھدار کون ہے جو رب کو ناراض نہ کرے؟ میں نے کہا نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، توبہ کریں، اور توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ سچی توبہ ہو۔ یہ نہیں کہ سبح در کف، ہاتھ میں تو تسبیح ہے، گھما رہے ہیں اس کو، توبہ بر لب، زبان پر توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور وہ تسبیح کے دانے پھیر رہے ہیں، دل پر از ذوق گناہ، لیکن دل گناہ کے لذت سے بھرا ہوا ہو، تو بتائیے یہ توبہ ہوگی؟ اونچی نہیں۔ توبہ کب ہوگی؟ جب اپنے گناہ پر، خطا پر شرمندہ ہوں، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا،
کیوں ہو گیا؟ اور پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے سے کہ یا اللہ معاف فرما دے، تو سچی توبہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اچھا ہمارا کیا حال ہے جی؟ ابھی تو جوانی ہے، کر لیں گے توبہ بڑھاپے میں، تو اگلے سانس کی خبر ہے، اونچی نہیں۔ زندگی کی امید پر توبہ کو لیٹ کر دینا، دیر سے کریں گے، اور توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا، بتائیے کیا یہ صحیح عمل ہوگا؟ مہربانی، بہت شکریہ۔ مہربانی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس کر سکتے نہیں۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو جائیں، سمندر کے برابر گناہ ہو جائیں، بندہ سچی توبہ کرے تو ہم اس کو مایوس کر سکتے نہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر ہم اللہ کے پاس جانے سے خوف کریں گے، ڈر کریں گے، معافی چاہیں گے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، توبہ کر لیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ آپ کو کئی مرتبہ واقعات سنائے، وہ کتنا مہربان ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے گناہ کر لیں پھر توبہ کر لیں گے۔ بھول چوک ہو جانا اور بات ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کو ترقی ملے، اس کو نقصان نہ ہو۔ گھاٹے سے، نقصان سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر واقعی اس بات کا احساس ہو کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے، تو ہم ڈریں گے، اور جو ڈرے گا وہ گناہ سے بچے گا، وہ توبہ کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، داغ والے کپڑے آپ کو پسند نہیں۔ وہ گناہ بھی ایسا ہی ہے، داغ ہے، لگ جائے تو پھر وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور تقویٰ کا لباس کیا ہے؟ کہ گناہ اس میں نہ ہو۔ یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، مگر جان بوجھ کر نہ کریں، اور گناہ ہو جائے تو اس پر اکڑے نہیں بلکہ شرمندہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا، مجھ سے ملاقات کو نہیں مانا کہ میرے پاس پلٹ کے آنا ہے، اور جنہیں میری رحمت کی آس امید نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایک مومن کو کیا چاہیے کہ میں کوشش کروں کہ اپنے رب کو ناراض نہ۔ اب اتق اللہ، اللہ سے ڈرو کا ایک مطلب سلسلہ اشرفیہ کے بانی حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی،
یہ اشرفی سلسلہ کہلاتا ہے کہ چھوچا شریف چشتی نظامی سلسلے کی شاخ ہے۔ بہت بڑے بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کی۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے کہا اتق اللہ، بار بار کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، اتق اللہ۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، پھر کیوں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو؟ وہ کہتے ہیں لوگ گناہ کر کے ڈرتے ہیں کہ میرے سامنے نہ آ جائے، میرا گناہ میرے سامنے نہ آ جائے، مجھے اس کا اثر، اس کا نتیجہ بھگتنا نہ پڑ جائے، تو لوگ گناہ کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اتق اللہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ گناہ نہ کرو پھر بھی رب سے ڈرو۔ کیوں؟ وہ بے نیاز ہے، وہ نہیں پتہ کون سی بات ناپسند ہو جائے، کون سی حرکت ناپسند ہو جائے۔ گناہ نہ کرو پھر بھی اس سے ڈرو۔ اور سمجھانے کے لیے جو بات آپ کو کہنی ہے وہ یہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ نعمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آپ کو کوئی شخص کوئی چیز دے بطور تحفہ اور آپ پھینک دیں، اس کو کیسا لگے گا؟ وہ آپ کو پسند کرے گا؟ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس نے دیا تحفہ اور آپ نے کر دیا ناپسند، پھینک دیا یا اس کی بے ادبی کی، بے حرمتی کی، اس کو اچھا نہیں لگے۔ وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے بھائی، بہت ہو گیا، اب تک تم پر بڑی مہربانی کر لی، پر اب تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں ہوگی، تم اس لائق نہیں ہو، یہی کہے گا نا۔ پوچھ رہا ہوں، صوفیاء بزرگ فرماتے ہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہم بے قدری، ناقدری، بے حرمتی، بے ادبی کریں گے، اللہ کو پسند آئے گا؟ اور جو بات بڑی پیاری کہی وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ آپ کسی سے کچھ مانگیں، دوست سے، یار مجھے پیسے چاہیے، دے دے گا، گھر دے دو، سامان دے دو، مکان دے دو، دکان دے دو، دے دے گا شاید۔ اس کا محبوب مانگو گے، دے گا؟ اور رب تعالیٰ نے تو محبوب دے دیا ہے، اب ان کی تعظیم نہیں کرو گے، بے قدری کرو گے، بے ادبی کرو گے، رب نے حبیب دے دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، مگر میں نے اپنا حبیب دیا ہے، اس کی بے قدری کرو گے تو اتقوا اللہ، پھر مجھ سے ڈرو، پھر تمہارے لیے رحمت نہیں ہوگی۔ حبیب دے دیا، ان کی قدر کرو، ان کی تعظیم کرو۔ جنہوں نے تعظیم کی وہ بنے یا نہیں بنے؟ ابو بکر تھے تو صدیق اکبر ہو گئے، عمر بن خطاب تھے تو فاروق اعظم ہو گئے، عثمان بن عفان تھے تو ذی النورین اور غنی ہو گئے، علی ابن ابی طالب تھے تو شیر خدا ہو گئے۔ شان ملی یا نہیں ملی؟ اللہ ابو حنیفہ تھے تو امام اعظم ہو گئے، عبد القادر تھے تو غوث اعظم ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تعظیم کرو، تکریم کرو، اللہ کی نعمت کی بے حرمتی کرنا یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ روٹی، میں نے آپ کو بتایا حیات الحیوان کتاب علامہ دمیری کی، 360 ورکر کام کرتے ہیں تب روٹی تیار ہوتی ہے۔
کتنے آسمانوں کے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے، پانی کے فرشتے، زمین کے فرشتے، پھر آگے کتنا سلسلہ۔ جب آپ کے سامنے روٹی آتی ہے تو 360 اس پر کام کر چکے ہوتے ہیں۔ اس روٹی کی آپ بے حرمتی کریں تو پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ کوئی بے حرمتی کرے تو یہ پھر دوبارہ آتی نہیں، رزق پھر بہت کچھ چھن جاتا ہے، ہم لوگ کچرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا روٹی کی بھی قدر کرو، تعظیم کرو، چھری سے کاٹنے سے منع کیا گیا، یہ روٹی کی تعظیم نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت اس کی بے قدری کرے۔ کہا جاتا ہے ایک قوم ایسی کہ کھانا کھا کے روٹی سے ہاتھ صاف کرتے تھے، پھینک دیتے تھے، آج ان کے پاس زمین نہیں ہے رہنے کے لیے۔ تو رزق، روٹی اس کی بے حرمتی کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس حبیب کی خاطر کل کائنات بنائی ہے رب نے، اس کی بے ادبی کریں گے تو پھر کوئی خیر ہوگی اونچی؟ تو ڈرو اللہ سے۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس کون؟ جو ایمان والا نہیں۔ سچی توبہ کر لو، وہ بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان۔ میں نے آپ کو بات سنائی تھی، ایک بندہ تھا قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوا، 100 نیکیاں چاہیے تھیں، اس کے پاس 99 تھیں، ایک نہیں تھی۔ حکم ہوا جاؤ سزا بھگتو، سزا پوری ہو جائے گی تو پھر جنت بھیج دیں گے۔ اس بندے نے کہا یا اللہ اس میدان معاشر میں میرے رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب، گلی محلے والے بھی ہیں، مجھے مہلت دے، میں ان سے جاؤں، ایک نیکی کم ہے، میں ایک مانگ لاؤں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اجازت دے دے گا۔ وہ بندہ جائے گا ماں کے پاس، باپ کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، جس سے اس نے دنیا میں بھلائی کی ہوگی ان کے پاس جائے گا، ایک نیکی کم ہے دے دو۔ وہ کہیں گے تو نے دینی ہے تو دے دے، ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، آج نہیں دے سکتے۔ وہ کہے گا میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں اتنا کچھ کیا، وہ کہیں گے کچھ بھی کیا ہو، ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے۔ حیران ہوگا میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور یہ ایک نیکی نہیں مجھے دے رہے۔ دوستوں سے سب سے مایوس ہو جائے گا، سب انکار کر دیں گے، منہ لٹک جائے گا، مایوس واپس آ رہا ہوگا کہ اب تو سزا بھگتنی ہے۔ راستے میں ایک شخص کھڑا اس کو دیکھتا ہے، بولتا ہے کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ تو جس کو تکلیف ہو، درد ہو، پریشانی ہو، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بات سنے، سنانے سے ہی کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس نے اس کو ساری بات سنائی کہ میں ایک نیکی کم ہے، رشتہ داروں کے پاس بھی گیا، دوستوں کے پاس بھی گیا، سب سے جا کر کہا کسی نے ایک نیکی نہیں دی، حالانکہ دنیا میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا، اب یہ کہ مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس نے کہا تیری صرف ایک نیکی کم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہ اگر تجھے وہ ایک نیکی مل جائے تو بخشا جائے گا؟ اس نے کہا بالکل۔ اس نے کہا میرے پاس ہے ہی ایک، باقی سارے ہی گناہ ہیں، تو جب تیری ایک کم ہے تو تجھے سزا ملنی ہے، تو میرے پاس تو ہے ہی ایک، 99 تو ہے ہی نہیں، میں نے تو سزا بھگتنی ہے۔ تو اگر ایک نیکی سے تیری بخشش ہو جاتی ہے تو تجھے میں وہ دے دیتا ہوں۔ انسان دیکھو کتنا لالچی، کتنا خود غرض، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے پاس ایک ہی ہے، وہ ایک دے رہا، کہنے کا بڑا وہ خوش ہو گیا، اس کو کہنے کا چل اللہ کے سامنے چل کے بیان دے، وہ آ گیا، یا اللہ یہ بندہ مل گیا، یہ ایک نیکی مجھے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اس سے فرمائے گا تیرے پاس تو ہے ہی ایک، تو کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے میرا، ہے اس کے پاس ایک کم، میری تو ہے ہی ایک، تو جب ایک کی کمی پر اس نے سزا بھگتنی ہے تو میرے پاس تو صرف ایک ہے، میں نے تو بہت زیادہ بھگتنی ہے، تو اس ایک سے اس کا بھلا ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی کہ یہ بخشا جائے گا۔
اللہ فرمائے گا تو ہمارا بندہ، ہم نے تیرے دل میں رحم ڈالا ہے تو تو اتنا مہربان، تو میں رب ہو کر کتنا مہربان۔ فرشتوں سے فرمائے گا پہلے اس ایک والے کو جنت میں ڈالو پھر اس کو ڈالنا۔ تو اس کی رحمت سے مایوس ہونا ایمان والے کا کام اونچی گئی ہے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ بھول گئے، ہم نے یاد نہیں رکھا کہ ہمیں رب کے پاس ہم اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس سے بھاگ جائیں، کہیں زمین میں کہیں آسمان میں، اس کی قدرت سے ہم باہر قلعے بنا لیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے بہت مضبوط قلعہ بنایا، فورٹ، موٹی موٹی دیواریں، کتنا مضبوط پتھر لگا کر اس زمانے کے حساب سے۔ ایک بزرگ گزرے، ان سے کہنے لگا یہ دیکھیں میں نے قلعہ تیار کیا ہے، محل تیار کیا ہے، اس میں نے ایسا انتظام کر دیا کہ میری مرضی کے بغیر کوئی آ ہی نہیں سکتا، میری مرضی کے بغیر کوئی باہر جا ہی نہیں سکتا، ایسا بنایا۔ وہ بزرگ اللہ والے سادے سے تھے، انہوں نے کہا یہ بتا تو کیا اس میں موت کے فرشتے کو آنے سے روک لے گا؟ تو کہہ رہا نا تیری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، جا نہیں سکتا، تو کیا موت کے فرشتے کو آنے سے روک لے گا؟ وہ بندہ چپ۔ ان کا مضبوط دیواریں بنانے سے محفوظ نہیں ہوتا، اصل حفاظت کب ہوتی ہے؟ جب رب کو راضی رکھا جائے۔ اور قرآن نے واضح کر دیا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے۔ اور ہم غیروں کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی، اور اس کی ہمیں فکر نہیں۔ اور بزرگوں کا کہنا رب راضی تو سب راضی، اور اگر رب راضی نہیں ہے، آپ کسی کو بڑی محنت سے صبح راضی کریں گے شام کو ناراض ہو جائے گا، شام کو راضی کریں گے تو صبح ناراض ہو جائے گا۔ رب راضی ہو جائے تو پھر سب راضی ہو جاتے، اس کو راضی کریں۔ جو رب کو راضی رکھتے ہیں پھر وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ زمین بہت وسیع ہے، دنیا کے کنارے اوپر بھی جائیں تو آج کتنی دریافت ہو رہی ہے، جی فلانا سیارہ دریافت کر لیا، یہ دریافت کر لیا، وہ دریافت کر لیا۔ رب کی پکڑ سے بچ سکتے اونچی۔ یاد رکھو اللہ تعالی قادر ہے، قدرت والا ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، تو اس کی قوم کو کچھ جواب بن نہیں آیا، ان سے کوئی جواب نہیں بنا، مگر وہ یہ بولے کہ انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ تعالی نے اسے آگ سے بچا لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،
بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لقب ہے خلیل اللہ، ابھی جوان ہیں، دنیاوی ظاہری عمر شریف کے حوالے سے جوان۔ قوم بتوں کی پوجا کرتی ہے، ہر ایک نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے لکڑی کا، کسی نے لوہے کا، کسی نے مٹی کا، کسی نے سونے کا، کسی نے چاندی کا، کسی نے کس چیز کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ خدا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ مکالمہ ہوا نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود کے سامنے لے جایا گیا کہ جی انہوں نے ہمارے خداؤں کو چورا چورا کر دیا ہے۔ نمرود نے کہا تم کس کو مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے بلا خوف جواب دیا اللہ کو، اللہ تعالی رب ہے، تو رب نہیں ہے خدائی کے دعوے کرنے والا۔ اس نے کہا تمہارے رب کی کیا خوبی ہے؟ کہ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، میرے رب کی شان۔ اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے ایک پھانسی والے کو چھوڑ دیا اور جس کو بے گناہ کو پھانسی دے دی۔ اس نے کہا دیکھو اس نے زندہ رہنا تھا، میں نے اس کو مار دیا، اور جس نے مرنا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا، یہ کام تو میں نے۔ حضرت ابراہیم مسکرائے، اس کو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب بھی نہیں آتا، یہ اتنا بھی نہیں جانتا۔ جب اس نے اپنے طور پر یہ کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا، بھون چکا، ہیں یہ کیا کہہ دیا؟ اس سے جواب نہیں بنا، یہ کیا بات کر دی ہے، یہ تو کام بالکل نہیں کر سکتا میں۔ اب کوئی لاجواب ہو جائے تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو مان لے یا بگڑ جائے، یا مان لے یا بگڑ۔ اس کو مان لینا چاہیے تھا، واقعی یہ تو رب کے کام ہے، میں ایسے ہی خدائی کے دعوے کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ اس نے ماننے کی بجائے حکم دیا اس کو آگ میں ڈال دو۔ کتنی سخت آگ بھڑکائی گئی، کیا کچھ جمع کیا گیا، ایک پہاڑ بنا دیا لکڑیوں کا، دوسری چیزوں کا، آگ جلائی، اور اتنی سخت آگ، اڑتے ہوئے دور تک پرندے جو ہیں وہ جھلس جاتے تھے اور گر جاتے تھے۔ اب اس آگ میں ڈالنا ہے تو من جنیق، گوپھن جسے کہتے ہیں آپ آج کل کی زبان میں، توپ، وہ ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس میں کسی چیز کو رکھ کے گھماتے تھے تو وہ پریشر بنتا تھا، دباؤ بنتا تھا، چیز دور جا کے گرتی تھی۔ اب آگ میں ڈالنا ہے، جو آگ میں ڈالنے جائے گا وہ بھی جل جائے گا۔ ڈالنا صرف حضرت ابراہیم آپ کے کپڑے اتارے، اس میں من جنیق میں رکھا اور گھما کے آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ فرماتا ہے جب اس نے کہا انہیں قتل کر دو یا جلا دو، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ وہ آگ جس میں اڑتے ہوئے دور تک اڑتے ہوئے پرندے جل جل کے گر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ کو کہا ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی، صرف یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا۔ اگر صرف اتنا فرماتے ٹھنڈی ہو جا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ بھی برداشت نہ ہوتی، ایسی ٹھنڈی ہو جا جو برداشت والی ہو، سلامتی والی ہو۔ اللہ چاہے تو جو چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ کر سکتا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔
واقعہ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں ماننے والے تھے، ہماری آیتوں کو ماننے والے تھے، ہمارے پیارے تھے، تو جو مانتے ہیں ان پر رحمت ہوتی ہے، جو نہیں مانتے ان پہ رحمت نہیں ہوتی۔ اللہ کے پاس جانا ہے، اس سے ملاقات ہونی ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی، یہ جو دوستی ہے نا ان بتوں سے، یہ اسی دنیا کی زندگی تک ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا۔ پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پہ لعنت ڈالے گا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ آپ نے یہ آیت سنی، ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلا دوں۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان لوگوں نے آگ جلائی، کتنے دن آگ بھڑکائی، مگر پل بھر میں اللہ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا، اس کو باغ بنا دیا۔ پلک جھپکنے سے پہلے یہ کام ہوا، کیونکہ اگر آگ میں ڈال کر منٹ بھی لگتا تو جھلس جاتے۔ پلک جھپکنے جتنی دیر، اتنے میں یہ کام ہو گیا۔ اللہ کی قدرت ہے اے ایمان والو، نشانیاں پہچانو۔ اللہ چاہے تو پل بھر میں جو چاہے کر دے۔ مومنوں کو بتایا گیا۔ اب وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے پتھر، مٹی، تم نے ان سے اپنے ہاتھوں سے بت بنا لیے اور ان کو معبود بنا لیا۔ معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے۔ تم سنو، جب تم مر جاؤ گے تم ان کے دشمن ہو جاؤ گے اور یہ تمہارے۔ اب آپ نے اتنی بات سن لی کہ اللہ کے سوا جس کو معبود بنایا تھا اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ دشمنی۔ کیا ہو جائے گی؟ دشمنی ہو جائے گی۔ جن کو اللہ کے سوا عبادت کے لائق بنا لیا تھا، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، جن کو بنا لیا ان سے ہو جائے گی دشمنی۔ کوئی فائدہ ہوگا؟ یہاں بھی نقصان، اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ جن کی یہاں محبت ہے ان کی وہاں بھی محبت ہوگی۔ آپ نے وہ حدیث شریف سنی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے یہ حدیث بار بار سناتا ہوں آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، حضور قیامت کب آئے گی؟ قیامت متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، ما عادت لہا، او قیامت کا پوچھنے والے، تجھے بڑی جلدی ہے، کیا تیاری کی ہے تو نے اس کی؟ جس قیامت کا پوچھ رہا ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی آگے سے یہ نہیں کہتے جی چلے کاٹے ہیں، میں نے اتنے نفل پڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نماز روزے زیادہ نہیں ہے حضور، آپ کی محبت ہے۔ نماز روزے زیادہ نہیں ہے، آپ کی
محبت ہے، حضور سے کہہ رہا ہے، تو حضور آگے سے یہ نہیں فرما رہے کہ وہاں تو اعمال تولیں گے، وزن ہوگا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو بات بنے گی، نہیں، حضور نے فرمایا المرء مع من احب، دوسری روایت میں انت مع من احببت، تجھے اگر مجھ سے محبت ہے تو سن، قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ جو بات سنانی ہے وہ یہ کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی یہ بات سن کے خوشی ہوئی۔ ہمارے لیے عید سے بڑھ کر خوشی کا موقع تھا یہ بات سن کے کہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوں گے جس سے ہمیں محبت ہے۔ سنا آپ نے؟ ادھر کہہ دیا ان کو تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور یہاں ایمان والوں کو خوشخبری مل گئی جس سے محبت ہے اس کے ساتھ ہوگے۔ اب ہر ایمان والے سے پوچھو نبی سے محبت ہے یا نہیں، نبیوں سے ہے یا نہیں، صحابہ سے ہے یا نہیں، اہل بیت سے ہے یا نہیں، اولیاء سے ہے یا نہیں؟ تو الحمدللہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ہر پیارا بہت پیارا ہے، تو انشاءاللہ کل ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ یار اور بت پرستو تمہاری دوستی عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہے، بعد موت کے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ مومنوں کی دوستیاں ختم نہیں ہو، ختم نہیں ہو۔ ایمان والوں کی دوستیاں ختم، آپ سمجھ نہیں رہے اس بات کو، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ دوستی کس سے کرنی ہے؟ کون دوستی کے لائق ہے؟ کون پیار کے لائق ہے؟ پہچانو جن کی دوستی سے یہاں بھی فائدہ ہے اور وہاں بھی فائدہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں بھی اللہ والے کام آتے ہیں، آخرت میں بھی کام۔ عاشق رسول حضرت مولانا عبد الرحمن نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی، مولانا جامی کا نام سنا آپ نے؟ نبی پاک کے عاشق، جن کے بارے میں بتایا گیا، حضور نے فرمایا یہ میرے روضے پہ آ گیا اور اس نے آ کے لکھا ہوا کلام نعت شریف پڑھ دی تو مجھے قبر سے باہر نکل کے ملنا پڑے گا۔ وہ مولانا جامی، ان کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے، ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ احرار نقشبندی سلسلے کے بڑے مشہور بزرگ، پرانی بات، سینکڑوں برس پرانی، نیت کی ان کے مرید ہونے کی کہ ان کو پیر بناؤں اپنا، ان کا مرید بنوں، اپنے علاقے سے سفر کر کے وہاں جا رہے ہیں، پہلے کبھی گئے نہیں، کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، سفر کر کے پہنچے۔ مولانا جامی بہت بڑے عالم فاضل، انور شاہ کاشمیری نے لکھا ہے یہ اتنے بڑے ولی کہ انہوں نے مردے زندہ کیے۔ مولانا جامی، مخالف نے لکھا ہے کہ انہوں نے مردے زندہ کیے، فیض الباری میں لکھا۔ مولانا جامی وہاں پہنچے تو دیکھا مولانا عبید اللہ احرار کا شاندار قلعہ نما محل ہے، یہ اللہ والا ہے، اس کا اتنا شاندار محل، اتنا شاندار پیلس، اتنا قیمتی مکان، سونے کی میخیں گڑی ہوئی ہیں، زمین میں سونے کی میخیں گاڑی ہوئی ہیں، دولت ہی دولت۔ عالم تھے، فاضل تھے، شاعر تھے، منہ سے نکلا نہ مردانست کے دنیا دوست دارت۔
وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا سے پیار کرے، دنیا کو دوست رکھے، یہ کہہ کے واپس آ گئے یہ پیر بنانے کے لائق نہیں، تو دنیا دار ہے، بغیر ملاقات کیے پیر صاحب سے واپس ہو گئے، راستے میں کہیں ٹھہرے، کسی سرائے میں سو گئے، خواب میں دیکھا قیامت کا میدان ہے۔ کون سا میدان؟ قیامت کا۔ نفسا نفسی، ہر کوئی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ لوگوں نے مولانا جامی کو گھیرا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا تم نے میرا یہ دینا ہے، تم نے میرا یہ دینا ہے، تم نے میرا یہ دینا ہے، دنیا میں تم نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ نہیں دیا تھا۔ لوگ مطالبے کر رہے ہیں مولانا جامی، پریشان کہ یہ اتنی مخلوق میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کہاں سے ان کو پورا کروں۔ اچانک ایک سوار آیا، سواری پہ بیٹھا ہوا، قریب آ کر اس نے کہا جامی سے جس نے جو لینا ہے مجھ سے لے لو۔ وہ لوگوں کو چیز چاہیے تھی، وہ ادھر ہو گئے، وہ جو کہتے رہے دیتے رہے، سارا ہجوم چھٹ گیا۔ اب مولانا جامی اس سوار کو بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا مہربان ہے، اس مشکل وقت میں اس نے میری مدد کی ہے، ورنہ لوگوں کو تو میں پورا نہیں کر سکتا تھا، میرا کیا حال ہوتا، اس نے کتنا احسان کیا ہے۔ بڑی محبت سے عرض کی ہے مہربان آپ نے مجھ پر بہت مہربانی کی، آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا میرا نام ہے عبید اللہ احرار۔ وہ جن کے مرید بننے گئے تھے نا اور کہہ آئے تھے کہ یہ تو دنیا دار ہے، پیر بننے کے لائق نہیں، وہی آنکھ کھلی تو شرمندہ ہوئے۔ آنکھ کھلی تو، جملہ دھیان سے سن لیتے تو شاید آپ کو مزہ آتا۔ آنکھ کھلی تو، ہماری آنکھیں ہی تو بند ہیں، دعا کرو آنکھیں کھل جائیں، حقیقت نظر آ جائے۔ میں کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلے؟ میں سمجھا تھا دنیا دار ہیں، دنیا کا مال جمع کیا ہوا ہے، یہ تو اللہ والے ہیں، دیکھو میری مدد کی۔ اب عقیدت سے، پہلے جا رہے تھے ارادے سے، اب عقیدت کا اور زیادہ غلبہ ہو گیا، محبت اور بڑھ گئی، جا رہے ہیں دوبارہ پیر صاحب کی طرف۔ جب وہاں پہنچے تو محل میں محفل لگی ہوئی تھی، حضرت مسند پہ اسٹیج پر خطاب کر رہے تھے، لوگ آگے بیٹھے ہوئے، مولانا جامی بھی پیچھے جا کر سب سے آخر میں بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا جامی آگے آ جاؤ۔ اب یہ چونکہ پہلے وہاں پر نہ کسی سے جان نہ پہچان، سمجھے ہو سکتا ہے کسی اور کا نام جامی ہو، اس کو بلا رہے ہو، فرمایا نہیں عبدالرحمن جامی تمہیں ہی کہہ رہا ہوں آگے آ جاؤ۔ اللہ والوں کہتے ہیں نا آنکھ والے ہوتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اللہ والے ہیں۔ مولانا جامی آگے آ گئے، فرمایا کل آئے تھے نا؟ جی آیا تھا۔ واپس چلے گئے تھے؟ جی واپس چلا گیا تھا۔ کچھ کہہ گئے تھے؟ اب مولانا جامی شرمندہ کے منہ سے نکلا تھا نہ مردانس کے دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا سے پیار رکھے۔ مرد سے مراد کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوا ہے صوفیوں کی زبان میں طالب الدنیا مؤنث، جو دنیا کا طلبگار ہے وہ عورت کی طرح ہے، مؤنث ہے، جس کو دنیا پسند ہے۔ وطالب العقبہ مخنث، اور عقبہ آخرت کا طالب مخنث، جس کو آپ ہجڑا کہتے ہیں، خسرا کہتے ہیں، خواجہ سرا کہتے ہیں۔ وطالب المولا مذکر، اور جو رب کا طالب ہے وہ مرد ہے۔ دنیا کا طلبگار عورت، آخرت کا طلبگار مخنث، اور جو رب کا طالب ہے وہ مرد ہے۔ اب آپ پہچان لینا، ہم سمجھتے ہیں داڑھی مونچھ ہو تو مرد ہوتا ہے، اصل مرد ہوتا کون ہے؟ میاں محمد بخش صاحب، رومی کشمیر، سیف الملوک،
وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہر مشکل دی کنجی یارو، کنجی چابی کو کہتے ہیں، ہر مشکل دی کنجی یارو، ان مرداں دے ہتھ آئی، تے مرد نگاہ کرن جس ویلے، مشکل رہے نہ کائی۔ پٹواری زبان ان کی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چابی دے دی ہے اپنے بندوں کو، یہ اللہ والے جو ہیں ان کے ہاتھ میں اللہ نے چابیاں دے دی ہیں، یہ نگاہ کر دیں تو مشکل رہتی نہیں۔ مرد، مولانا جامی کہہ گئے تھے وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے، دنیا سے پیار کرے۔ حضرت منہ سے کچھ نکل گیا تھا، فرمایا نہیں کہو تاکہ جواب دے دیں۔ مولانا جامی شرمندہ کہ کیوں کہوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں کہو، تو مولانا جامی نے کہا جی میں نے کل یہ کہا تھا نہ مردستاں کے دنیا دوست دارد، نہ مردانس کے دنیا دوست دارد۔ فرمایا جواب لکھ دو، اگر دارد برائے دوست دارد۔ اگر اللہ والے نے دنیا رکھی ہے تو اپنے لیے نہیں رکھی، وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا میخ ہائے زر در گل زدہ امنا کے در دل، تجھے سونے کی میخیں تو نظر آئی ہیں، تو نے کہا سونے کی میخیں، مگر دیکھ میں نے دل میں نہیں گاڑی ہوئی، مٹی میں گاڑی ہوئی ہے۔ اگر میرے دل میں ان کی کوئی قدر ہوتی تو پھر میں ان کو مٹی میں نہ گاڑتا۔ حضرت مولانا جامی ان سے مرید ہوئے، بولو وہ کام آئے یا نہیں آئے؟ وہ کافروں کا کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، مومنوں کے مددگار، اور مومن جس سے محبت رکھتے ہوں گے اس کے ساتھ اس کے اب آپ سوچ لو آپ کو کس سے محبت ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی یزید صحیح تھا، میں نے کہا تم یزید کے ساتھ، انشاءاللہ ہم امام حسین کے ساتھ۔ اللہ والوں سے تعلق ہوگا تو انشاءاللہ بیڑا بتا دیا۔ بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے نا، من دون اللہ مراد ہے بت، ان کو تم پوچھتے ہو، ان سے تم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، قیامت کے دن یہ بت صاف کہہ دیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا تم ہمیں پوچھو، تم نے ہی بنایا تھا نا۔ وہاں سے بھی کک آؤٹ، جن کو خدا بنایا ہوا تھا وہ بھی ککیں ماریں گے، جاؤ دفع ہو جاؤ، کوئی کام آئے گا نہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایمان والا گناہگار ہوگا مگر پھر بھی ایمان کی وجہ سے لائق بخشش، ایمان نہیں ہے تو بخشش کا کوئی تصور نہیں۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، ایک دوسرے پہ لعنت ڈالیں گے، تو نے مجھے یوں کروایا تھا، تو نے، وہ کہیں گے ہم نے کہا تھا کرو، لعنت ڈالیں گے۔ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جہنم۔ بت پرست آپس میں ایک دوسرے پر، پجاری بتوں پر، یہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخ فارسی میں جہنم، عربی میں نار، آگ، کتنی سخت آگ۔ آپ کے ہاں دنیا کی آگ کے انہوں نے گریڈ بنا دی ہیں، یہ فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، تھرڈ گریڈ، فور گریڈ، پتہ نہیں سب سے آخری گریڈ کون سا ہے۔
کہتے ہیں جی آخری گریڈ کی آگ ہے، اس سے زیادہ سخت ہو سکتی نہیں۔ دنیا کی جو سب سے زیادہ سخت آگ ہے اس کو 150 ٹائمز یعنی 150 گنا اور زیادہ کر لو تب جا کے جہنم کی آگ کے قریب ہوگا، اتنی سخت آگ۔ ماچس میچ باکس اس کی دیا سلائی جب آپ جلاتے ہیں ذرا سی آپ کی کھال کو لگ جائے تپش برداشت ہوتی ہے؟ معمولی سی، اتنی سخت آگ۔ ڈرو اس سے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے ڈراؤ۔ لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا، ڈرو ڈرو۔ بچہ تھا چھوٹی عمر کا، رو رہا تھا، اللہ والے دیکھ رہے تھے کہ یہ رو رہا ہے، بات سنا رہا ہوں شاید سمجھ آ جائے، شاید۔ بچہ رو رہا تھا، بزرگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے خوف سے، اللہ کے اور اللہ کے خوف سے آنسو کی قدر جانتے ہیں آپ؟ قیامت کی آگ، دوزخ کی آگ کو 7 سمندروں کا پانی بجھا سکتا نہیں۔ اللہ کے خوف سے آیا ہوا مکھی کے برابر آنسو اس آگ کو بجھا دے گا۔ وہ بچہ رو رہا تھا، کم سن، چھوٹی عمر۔ بزرگوں نے کہا تو ابھی کم سن ہے، چھوٹی عمر ہے، تو نے کہاں گناہ کیے ہیں؟ اس بچے نے جو جواب دیا بزرگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے کہا جی ہوں تو چھوٹا، مگر میں نے ایک بات دیکھی ہے، میری ماں چولہا جلاتی ہے جب تو پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، پہلے نہیں سمجھے، پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے پھر بڑی لکڑیاں۔ ہوں تو میں چھوٹی لکڑی، ڈرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ جن کو اللہ ہدایت دے، جن کی تربیت ہو، وہ ڈرتے ہیں، اور ہم جی دیکھا جائے گا مولویوں کا کام ہی ڈرانا ہے تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، ہم یہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو محفوظ ہیں، معصوم نہیں، محفوظ ہیں، خطا سے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اولیاء ہیں، درجہ بدرجہ اوپر صحابہ، پھر آل بیت، آل بیت کا کتنا درجہ، محفوظ ہیں جو اولیاء، وہ محفوظ ہو کر اتنا ڈریں اور ہم بے پرواہ۔ ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ اور ایمان والو تمہارے مددگار ہوں گے، تمہارے مددگار، لیکن بے ایمان کا کوئی مددگار۔ عمل خراب ہوئے، کم ہوئے، سزا یا بغیر سزا کے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، مگر ایمان نہیں ہوا تو کتنے بھی عمل ہوں گے بخشش ہو سکتی، کیونکہ مدار نجات ایمان ہے، ایمان کے بغیر بخشش کا کوئی تصور، اونچی کہہ دیجئے، نہیں۔ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی قدر کرو۔ یہ آپ نے سنا، ہمیں اللہ والوں سے دوستی رکھنی ہے، تقوی والوں سے دوستی رکھنی ہے۔ ایمانی دوستی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار جو ہیں ان سے پیار کرنا ہے، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں ان سے کوئی تعلق۔ اونچی آگے ذکر ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں، رشتہ داری بھی ہے۔ آج کل صرف 1-2 باتیں کر رہا ہوں، باقی تفسیر انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ لوطی کا لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے،
یہ شخص لوتی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا قوم لوط ایک برا کام کرتی تھی. قوم لوط علیہ السلام کی قوم ایک برا کام کرتی تھی، یعنی مردوں کو چھوڑ کر ان کا تعلق لڑکوں سے تھا، جس کو آج کی انگلش کی زبان میں ہومو کہتے ہیں، ہم جنس پرستی. دنیا کے کئی ملکوں میں اس کے لیے آوازیں ہیں کہ جی اس کو قانونی بنایا جائے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو جائے، عورت کی عورت سے شادی ہو جائے. اور پاکستان میں بھی لوگ شور مچانے لگ گئے ہیں، اللہ کی پناہ. پھر کہتے ہیں سیلاب کیوں آتے ہیں، عذاب کیوں آتے ہیں. تو کوئی اگر قوم لوط کا یہ برا عمل تھا تو اگر کرتا ہے تو اس کو لوگ لوتی کہہ دیتے ہیں. لوتی نہیں کہنا چاہیے، یہ کہیں کہ قوم لوط کا کام کرنے والا. حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، ان کی طرف اس فعل کو نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اگر ان کی قوم جیسا برا کام کر رہا ہے تو قوم لوط کا فعل کر رہا ہے، وہ لوطی نہیں ہے. تو یہ بات میں نے احتیاطاً کہہ دی. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ. مہینہ شروع ہوا ہے صفر المظفر کا. کون سا مہینہ؟ کس کا مہینہ ہے یہ؟ اللہ کا. مہینے کس کے ہیں؟ سارے مہینے، سارے دن، ساری راتیں. کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں، معاذ اللہ. لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے. ایسی کوئی بات زور سے نہیں. سارے مہینے اللہ کے ہیں. محرم آپ کہتے ہیں حضرت امام حسین کا مہینہ، تو صفر حضرت امام حسن کا مہینہ ہے. محرم میں ذکر حسین کیا تھا تو اب صفر میں ذکر حسن کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی شہزادے ہیں، نواسے ہیں، اور حضرت امام حسین کے بھی وہ امام ہیں. بھئی پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حضرت امام حسن، تیسرے حضرت امام حسین. تو حضرت امام حسن تو حضرت امام حسین کے بھی امام ہیں، نبی پاک کے شہزادے ہیں، تو ہمیں ان سے بھی محبت ہے، عقیدت ہے. تو یہ مہینہ ذکر حسن کا مہینہ. اسی مہینے میں اور متعدد ہستیاں جن کا عرس منایا جاتا ہے. امام ربانی، امام مجدد الف ثانی، حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، 1000 سالہ مجدد. اور پھر عاشق رسول امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس. اور پھر تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کا. تو ان بزرگوں کا مہینہ اللہ تعالی ہمارے لیے مبارک فرمائے. ہمیں ان بزرگوں کی برکات عطا فرمائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اگر ایسا ہے، اگر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں توبہ استغفار زیادہ کرنی چاہیے. اگر ایسا ہے تو نیکی زیادہ کرنی چاہیے. آخری بدھ، آخری اونچی، اتوار، پیر، منگل، بدھ. آخری بدھ فارسی میں چہار شنبہ کہتے ہیں. بدھ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک صاحب تھے، کہنے لگے یہ ہر سال چہار شنبہ بدھ کو ہی آتا ہے. ان
ان کو یہ نہیں پتا کہ کہتے ہی بدھ کو ہیں۔ اس مہینے کا آخری بدھ لوگ کہتے ہیں پیغمبری بدھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں وہ آخری بدھ تھا۔ حضور کو بیماری سے افاقہ ہوا تھا، حضور نے کچھ چہل قدمی فرمائی تھی، تو کچھ لوگ اس دن کام ہی نہیں کرتے، آدھا دن چھٹی مناتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسی کوئی بات اونچی۔ اگر آخری بدھ تھا تو آخری منگل بھی تھا، آخری جمعرات بھی، آخری جمعہ بھی، ہفتہ پھر باقی دن بھی تو آخری تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا پیر کے دن، تو باقی سارے دن پھر آخری تھے، صرف بدھ کا ذکر کیوں؟ تو یہ لوگوں نے جو اس دن کے اعمال بنائے ہیں یہ درست نہیں۔ ہاں نیکی ہر دن کریں، درود و سلام ہر دن بھیجیں۔ تو جو غلط خیالات کہ نہیں جی یہ کوئی آسیب ہوتا ہے، کوئی غول ہوتا ہے، کوئی بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ سفر، کچھ لوگ اس کو کہتے تھے 13 تیزی کا مہینہ، اس میں پہلے 13 دن جو ہیں وہ 13 تیزی ان کو منحوس سمجھتے تھے، ایسی کوئی بات اونچی نہیں۔ تو چونکہ مہینہ شروع ہوا اس لیے میں نے دوبارہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات، عورتیں خاص طور پر نہیں ہماری دادی کہتی تھی، تو دادی کہتی تھی، ہو سکتا ہے دادی کو معلوم نہ ہو صحیح بات، تو جو صحیح بات ہے قرآن حدیث میں آ گئی ہے، بزرگوں نے بتا دی ہے، تو اب اس کے بعد ہم نے کوئی غلط کام نہیں۔ ہاں ایک روایت ملتی ہے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے آخری 10 دنوں میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب اگر وہ بات صحیح ہے اور ان سے منسوب درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آخری 10 دنوں میں زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی غلط خیال رکھنا کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی یا اس مہینے میں سفر نہیں کرنا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے حاضر نہیں تھا، اعلان کر کے نہیں گیا تھا، مگر اچانک بلاوا آ گیا تھا اور میں مدینے چلا گیا تھا۔ آج صبح فجر میں واپس آیا ہوں۔ تو پچھلا جمعہ مدینہ منورہ میں تھا، 10 دن کے لیے گیا تھا۔ ایک شام وہاں پر مدینہ منورہ میں عصر کے وقت نکلا، وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے، تو رات میں عمرہ کیا اور فجر پھر آ کر مدینہ میں پڑھی، حرم شریف میں۔ اللہ کا شکر، ہر سال جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ 2 سال کورونا کے اندر نہیں جا سکا، تو حالانکہ یہاں پر تو پتہ نہیں، وہاں 44-45 ڈگری اس موسم میں، گرمی سخت، کتنی دھوپ، لیکن حرم شریف ماشاءاللہ ٹھنڈا ہے۔ اور مدینے کی گرمی تو کھجوریں میٹھی کرنے کے لیے ہوتی ہے نا، اور پھر مدینہ ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے پھر سعادت عطا فرمائی۔ آپ سب کو یاد رکھا میں نے، جن کے نام یاد تھے نام لیے، جن کے نام یاد نہیں تھے ان کو بغیر نام لیے یاد رکھا۔ آپ سب کی طرف سے نفل بھی پڑھے، دعائیں بھی کی، قرآن بھی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں کعبے کے قریب پہلے جانے سے روکا ہوا تھا کورونا کی وجہ سے، اب کعبے کے ارد گرد جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹا دی ہیں۔ کچھ سختیاں ہیں، نیچے کی منزل میں صرف احرام والا جائے گا، بغیر احرام کے طواف کے لیے نہیں جائے گا۔ مدینہ منورہ میں ابھی تک ریاض الجنہ کے لیے وہی باری آئے گی، وہ آپ کو ٹیلی فون میں ایک ایپ لگانی پڑتی ہے، اس میں وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اس ٹائم میں آپ جا سکتے ہیں، اور اپنے سفر میں صرف 1 مرتبہ، اگر آپ مہینہ بھی رکے ہیں تو آپ کو 1 مرتبہ اجازت ملے گی ریاض الجنہ میں جانے کی۔ وہ پابندی انہوں نے ابھی تک رکھی ہوئی ہے۔
حضور مجھے روز ہی بلاتے رہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا تھا، حاضری ہو جاتی تھی، سعادت مل جاتی تھی۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ایک دن بارش بھی ملی مدینہ منورہ میں، رحمت الحمدللہ، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ کوئی وہاں پر بے ادبی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ معاف فرمائے، دوبارہ پھر حاضری عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ مجھے جتنی معلومات ہیں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے اس وقت سیلاب زدگان کی مدد۔ چندہ کرنے والے بہت ہیں، بہت جگہوں میں چندہ ہو رہا ہوگا۔ چندہ صرف ان کو دینا جن کے بارے میں یقین ہو کہ یہ واقعی مدد کریں گے، ورنہ اکثر لوگ چندہ لے کے خرچ نہیں کرتے۔ سیلاب کیوں آیا ہے، تباہی کیوں ہوئی ہے، وہ اس پر کسی کا دھیان نہیں ہے۔ ہم اپنے احوال، اپنی حالت نہیں دیکھتے، گناہوں سے توبہ نہیں۔ سیاست ہو رہی ہے، فلانے نے اتنے جمع کر لیے، فلانے نے اتنے جمع کر لیے۔ مسلمان کا کام ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، جو اس وقت مصیبت میں ہیں۔ ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہماری وہ تنظیمیں اہل سنت کی جو واقعی مدد کر رہی ہیں، ہم ان سے تعاون کریں۔ چندہ دینا ہے، کپڑے دینے ہیں، کھانا دینا ہے، وقت دینا ہے، جا کے کسی کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جو کر سکتے ہوں نیکی وہ ہم سب کو کرنی۔ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کریں۔ اور ہم سب اللہ سے توبہ چاہیں، اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں۔ مگر کوئی غلطی سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا۔ سارے تو اپنے آپ کو، جتنے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں حکمران سیاستدان، وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اچھے نیک حکمران عطا فرمائے۔ یہ